بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج فتنہ دجال اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ، انگنت مرتبہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، آپ کی امت میں ہونا، یہ بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر فضل بھی ہے، کرم بھی ہے، احسان بھی ہے۔ کنتم خیر امہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور امت وسطا فرمایا کہ تم امت وسط ہو، معتدل، درمیانی امت۔ ہر حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی یہ عزت اور شرف عطا کیا کہ اپنے پیارے محبوب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ہمارا نبی بنایا۔ اور وہ نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ تو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو دل میں گمان کر رہے ہوتے ہیں، جو ذہن میں، دماغ میں کوئی بات لا رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو ان باتوں کا بھی جاننے والا ہوں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سبھی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت، یوم آخرت، ان کا بھی پرچار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے زمانے، اپنے اپنے قوم، اپنے اپنے علاقے، جہاں جہاں وہ مبعوث کیے گئے، ان لوگوں کو، ان انسانوں کو اخلاق، کردار، معاملات، عبادات سبھی کو درست کرنے کی بھی تبلیغ بھی کی، اور عملی پیکر بھی بن کر دکھایا۔ پھر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، سبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی فتنے تھے، آزمائشیں تھیں، ان کے بارے میں بھی ڈراتے رہے، دوزخ سے ڈراتے رہے، جنت کے طلب کا فرماتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رضا، اس کی خوشنودی طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگو، کیونکہ جنت جو ہے یہ مقربین، اللہ کے نیک بندوں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ان کا مقام ہے، اور جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب فرماتا ہے، ان کا مقام دوزخ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول اعظام علیہم السلام سبھی چیزوں کی تبلیغ بھی فرماتے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان اقدس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، وہ سبھی کے سبھی دجال کے بارے میں بھی لوگوں کو متنبہ کرتے گئے کہ دجال جو ہے یہ ایک فتنہ قرب قیامت کے قریب آنے والا ہے، اس سے بچو، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ دجال ہے کیا، کہاں اس نے آنا ہے، اس کا فتنہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنے نیک بندوں کو عباد الرحمن فرمایا، اولیاء اللہ فرمایا، وہیں پر شیاطین جو ہیں ان کے بھی اولیاء ہیں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ بے شک شیطان بھی اپنے ولیوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے، یعنی شیطان بھی اپنے دوستوں اور اپنے ولی، اولیاء جو فرما دیا، اپنے اولیاء کو وحی بھیجتا ہے۔ اب یہ اس طریقے سے نہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے جو دوست ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہمہ وقت وہ بھی رابطے میں رہتا ہے، اپنی طرف سے اپنے پیغامات، اپنی جھوٹے اور برے کاموں پر لگانے کی وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ سے آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها کہ جو بندہ شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو فرمایا وہ تو میت کی طرح ہے، وہ تو مردہ کی طرح ہے، بظاہر وہ زندہ بھی ہو. یعنی اس آیت مبارکہ میں کفار، منافقین، ان کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بظاہر وہ زندہ حالت میں ہیں لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں. زندگی تو تب ہوتی ہے جب ایمان نصیب ہو جائے. جسے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان عطا فرما دیتا ہے، اللہ فرما رہا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم اسے زندگی عطا کر دیتے ہیں. تو چاہے وہ بظاہر مردہ بھی ہو تو ایمان والا زندہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسے نور بھی عطا کیا جاتا ہے، روشنی عطا کر دی جاتی ہے. اس نور کے ذریعے، اس نور کے سائے میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، پھر اسے اندھیروں سے نکال لیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. جسے یہ نصیب ہو جائے وہ ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آ جاتا ہے. اور جو اس کے برعکس، جو اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا، روز آخرت، روز جزا کا انکار کرنے والا ہو، وہ اندھیروں میں ہی ڈوبا رہتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اسے فرما رہا ہے کہ وہ تو میت ہے، وہ مردہ ہے، وہ بظاہر چل پھر رہا ہے لیکن وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندوں میں نہیں. بہرحال سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر بھی ہیں، سبھی انسانوں کے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو انسانیت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی منتخب کیا گیا، اللہ کے نبی اور رسول ٹھہرے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچایا. اور پھر اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ پیغام پہنچاتے رہے. اب جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی تعلیمات پر ایمان لے آئے، اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آئے، وہ حق کے راستے پر چلنے والے ٹھہرے. اور جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ سبحانہ وتعالی کے معبود ہونے کا انکار کیا، تو پھر وہ ظلم کی راہ پر چلنے والے ٹھہرے. اب جو حق کے راستے پر چلیں گے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور جو باطل اور ظلم کے راستے پر چلیں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہوں گے، حق سے منہ موڑنے والے ہوں گے، تو پھر دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو اب فتنے اور آزمائشیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی میں ان کو رکھا ہے. ان کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے دنیاوی زندگی کے حوالے سے کہ دنیا میں ہمارے امتحانات ہوتے ہیں. اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو ایک وقت کے بعد، وقت مقررہ کے بعد ہمارا امتحان ہوتا ہے، ایگزامز ہوتے ہیں. اب جو اس امتحان کی جتنی اچھی تیاری کرتا ہے اس کے امتحان اتنا اچھا ہوتا ہے، پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کو اتنا ہی بہتر ملتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے اوپر کئی آزمائشیں آتی ہیں، اور فتنہ کا لفظی معنی آزمائش ہی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، مختصراً عرض کر دوں کہ خوف سے، بھوک کی کمی سے، کھانے، ثمرات، ان چیزوں سے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اور جو ثابت قدم رہیں گے ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے انما اموالکم واولادکم فتنہ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری جان یہ بھی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر ان آزمائشوں میں بھی ایک بندہ مومن اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان آزمائشوں میں بھی کامیاب رہتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ فتنہ، وہ آزمائش جس کے بارے میں پیارے آقا نے بھی فرمایا کہ سبھی انبیاء کرام علیہ السلام دجال کے فتنے سے لوگوں کو ڈراتے رہے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا کہ یہ دجال کا جو فتنہ ہے، اشارتاً اس کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ بھی شیطان ہی کا گروہ ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جہنم ہی کی طرف بلاتا ہے. من اصحاب السعیر، وہ جہنم والے ہیں، برے ٹھکانے والے ہیں. تو یہ دجال قرب قیامت کے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے اس کا خروج ہوگا، وہاں سے نکلے گا اور پھر یہ پوری دنیا میں جائے گا. حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی کی روشنی میں عرض کروں تو جو مومن ہوگا وہ اس کے پیشانی پر کاف فے رے یا کاف الف فے رے کافر لکھا ہوا دیکھ لے گا، یا کفر لکھا ہوا دیکھ لے گا، پہچان لے گا. اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا. لیکن کوئی اگر منافق ہوگا یا کافر ہوگا تو وہ پھر اس دجال کا ساتھ دے گا، کیونکہ بظاہر
یہ شعبدہ بازیاں بھی کرے گا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا، یہ کہے گا میں خدا ہوں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس جگہ سے گزرے گا وہاں خوشحالی اور ہریالی ہو جائے گی، جس جگہ پہ چاہے گا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے یا وہاں پر اس فصلوں کو تباہ و برباد کر دے، علاقے کو بنجر ویران کر دے، تو یہ شعبدے بازی، جادو اور اس طرح کے زور پر، شیطانی طاقتوں کے زور پر اس طرح کے یہ کام بھی کر کے دکھائے گا۔ تو ایک عام بندہ جو ہے جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ سمجھے گا کہ واقعتاً معاذ اللہ یہ خدا ہے، اور پھر وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قوم یہود میں سے ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا، اور 70,000 کم و بیش یہودی جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تشریف آوری ہوگی، آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر یہاں پر تشریف لائیں گے، حتیٰ کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام ان کا ظہور ہوگا، ان کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں لیکن امتی بن کر آئے ہیں، یہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس دجال کا خاتمہ کریں گے، ان کے حربے سے، ان کے ہتھیار سے یہ دجال جو ہے یہ واصل جہنم ہوگا۔ بہرحال سامعین کرام، فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان سے ہم بہرہ ور ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دجال ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ لوگوں کے ایمان لوٹنے کے لیے کیا کیا کام کرے گا، اور اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر تو اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ہمارا انشاءاللہ کامل ایمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا مکمل ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ اصل ایمان کا جزو ہے، ایمان کا جوہر ہے۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی معیت، رفاقت، ان سے محبت، یہ ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، پختہ طریقے سے دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، کیونکہ آج مسلمان کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، دین سے دوری، یعنی اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا محبت کا تعلق اور رشتہ، اس کو مزید مضبوط کر لیجئے۔ جس فتنہ دجال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو آزماتا ہے کئی چیزوں سے، بھوک سے، ثمرات، پھلوں کی کمی سے، اسی طرح خوف سے، مختلف ہماری زندگی میں کئی آزمائشیں آتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ صبر سے ان آزمائشوں سے گزرا جائے، اور جو بندہ ان آزمائشوں سے صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے، ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے مقام عطا کرتا ہے۔ کیونکہ جتنے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکالیف دی گئیں، تو جن کا مقام زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھیے، جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں بھی ڈال دیا گیا، اور سیدنا خبیب بن عدی، دیگر صحابہ کرام کیسے کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے، کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، واقعہ کربلا، اپنے خاندان کو، رفقا کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا، اپنی شہادت دی۔ تو یہ آزمائشیں مقام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو فتنہ دجال ہے اس سے بچنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال جو ہے یہ قرب قیامت کے نزدیک خروج کرے گا، عراق اور شام کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے مطابق، پیارے آقا کی فرامین کے مطابق اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک حکمت کے مطابق یہ نکلے گا، اور یہ اپنے آپ کو دجال نہیں کہے گا۔ دجال دال، جیم اور لام، دجل، اس سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے لپیٹ دینا اور ڈھانپ لینا۔ اب دجال کو کیوں کہا گیا کہ یہ جو ہے حق اس کو ڈھانپ دے گا،
یعنی باطل اور ظلم پر یہ قائم ہوگا۔ اور دوسرا دجل، عربی میں دجل کہتے ہیں فریب کو، جھوٹ کو، دھوکہ بازی کو، تو دجل سے دجال بنا ہے، یعنی یہ فریب دینے والا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، دھوکہ بازی، شعبدہ بازی کرنے والا ہوگا، اور شیطان کی قوتیں اور طاقتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اور یہ خود کو دجال نہیں کہے گا، بلکہ یہ سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خدا کہے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، یعنی مختلف طرح کے دعوے کرے گا، نبی کا بھی دعویٰ کرے گا، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ پیارے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 ایسے کذاب ہوں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، فرمایا حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں۔ بہرحال یہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں بھی یہ آتا ہے کہ جو مومن ہوگا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا، رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ چاہے پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ اس کی پیشانی پر کاف رے، یہ فقہاء نے، علماء نے، اولیاء نے بھی لکھا کہ کاف رے لکھا ہوا پڑھ لیں گے کہ یہ کفر کی حالت پر ہے، یہ کافر ہے۔ لیکن جو منافق ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، وہ اس کا ساتھ دیں گے، وہ اس کو نبی بھی سمجھیں گے، اس کو خدا بھی سمجھیں گے، وہ سب کچھ سمجھیں گے اس کو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کے مطابق، آپ ہی کی فرامین کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ آپ صبح فجر کے وقت، یہ شام میں چونکہ اس علاقے سے نکلے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور جامع مسجد دمشق کے قریبی مینارے سے ہوگا۔ صبح فجر کے وقت آپ کبھی نزول ہوگا، آپ کبھی ظہور ہوگا، آپ بھی تشریف لائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کے طور پر، اور پھر آپ اس کا پیچھا کریں گے، آپ ہی کے وار سے، آپ ہی کے حربے سے، آپ ہی کے ہتھیار سے، اسلحے سے یہ واصل جہنم ہوگا۔ اور کیونکہ اس کو شیطانی قوتیں دی جائیں گی، یہ بڑے مختلف عجیب و غریب قسم کے مظاہرے بھی کرے گا، شعبدہ بازیاں بھی کرے گا، اور لوگوں کو مختلف چیزیں دکھائے گا۔ لوگ جو نفاق والے ہوں گے، جو مومن نہیں ہوں گے، وہ اس کے بظاہر جو شعبدے ہوں گے ان کو دیکھ کر اس کو معاذ اللہ اپنا خدا بھی مان لیں گے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، پھرے گا، فتنہ پھیلائے گا، لیکن مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جو مسجد اقصیٰ ہے اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے پیارے آقا، اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ یہ وعدہ۔ پھر جو حدود حرم ہیں، کعبۃ اللہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہیں، یہ اتنے عظمت والے مقامات ہیں کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی نسبت ہے ان مقامات کو۔ اور بیت المقدس وہ بھی قبلہ، خانہ کعبہ وہ بھی قبلہ، پھر مدینہ طیبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے آرام، آپ کی آرام گاہ ہے، آپ سے نسبت ہے۔ تو دجال سے، فتنے سے بچنے کے لیے اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی جائے، یہ بھی دجال سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں میں، مسلمانوں میں دجال ظاہر ہوتا ہے، اس کا خروج ہوتا ہے، تو پھر اس وقت بھی اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ جو دجال کو دیکھے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات، خصوصاً ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات، ان کو پڑھنا شروع کر دے، اور پوری سورہ کہف پڑھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مختلف روایات، پوری سورۃ کہف کا بھی فرمایا گیا، سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کا بھی فرمایا گیا، آخری 10 آیات کا بھی فرمایا گیا کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے دجال، چونکہ اس کے بارے میں ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہوئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم 30 آدمی ایک سفر کر رہے تھے، پھر بحری سفر پر پہنچے، تو وہاں پر بحری سفر میں ایک جگہ، ایک جزیرہ، ایک ایسی جگہ آئی، وہاں پر ہم ٹھہرے، تو وہاں پر جساسہ، ایک ایسا جانور دیکھا جس کے جسم پر بال ہی بال،
پھر اس کے بعد اس نے کہا ادھر جاؤ، ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر ایک بندہ موجود ہے، آدمی موجود ہے، اس کے پاس پہنچو۔ بہرحال حدیث مبارکہ یہ پوری بہت طویل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور فرمایا کہ میں اس چیز کے بارے میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ ساتھ یہ واقعہ بھی جو ان صحابی نے آ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وہ بھی بتایا، اور وہ صحابی وہ بتاتے ہیں کہ پھر ہم اس آدمی کے پاس گئے تو ہم ڈر رہے تھے کہ شاید یہ شیطان ہو، جن ہو۔ پھر وہ طویل ان کا آپس میں کلام بھی ہوا، باتیں بھی ہوئیں، اور بعد میں اس نے بتایا، اور وہ زنجیر، لوہے کی زنجیر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، بعد میں اس نے یہ بھی بتایا کہ میں دجال ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے وہ شام اور عراق ان جگہوں پر، مشرق کی طرف بھی حضور نے فرمایا کہ مشرق کی جانب وہ موجود ہے، مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے تحت وہ زنجیروں میں لوہے کی جکڑا ہوا ہے اور موجود ہے۔ یہ صحابی اور پیارے آقا نے جو واقعہ بیان کیا اس کے مطابق وہاں پر موجود، اور پھر قرب قیامت کے قریب اس کا خروج ہوگا، وہ نکلے گا، اور پھر یہ ساری آزمائش کا عمل بھی ہوگا۔ مومن جو ہے وہ اس کو پہچان لے گا، منافق اور کافر جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا، اور پھر اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، واصل جہنم کریں گے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مسلمان اس جنگ میں شہید ہوں گے، یعنی دجال کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا، پیارے آقا کے فرامین کے مطابق وہ افضل شہداء میں سے ہوں گے، ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اور اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کسی کی بھی زندگی میں دجال کا سامنا ہو تو اللہ تعالی ثابت قدم میں عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ معین اس دوران ہمیں جوائن کیا عبدالکریم صاحب نے چک نمبر 219 ریبے سے۔ جی عبدالکریم صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور سامعین ان کے علاوہ جڑاں والا روڈ بجلی گھر سٹاف فیصل آباد سے عبدالوحید صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر ایک سوال ہے کہ ایک میرا دوست ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن بعد میں ٹھیکیدار اس کو طعنے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رزق حلال بھی تو عبادت ہے، تو اس کے متعلق رہنمائی کر دیں۔ جس کے متعلق یہ ہے کہ عام طور پر دن کے وقت میں جو کام ہوتے ہیں، مزدوری یا دوسرے معاملات ہیں، تو دن کے وقت میں دوپہر کے وقت کھانا بھی تو کھانا ہوتا ہے، تو جب کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اس کو اس وقت رکھ لیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا لیں، اس وقت میں نماز بھی پڑھ لیں، یعنی آپ کا جو ایک بریک کا اور وقفے کا ٹائم ہے اس دوران میں آپ نماز پڑھ لیں، تاکہ اس پر یہ نہ کیا جا سکے، انگلی نہ اٹھائی جا سکے۔ دوسری بات، جو بھی ٹھیکیدار صاحب ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے، جماعت کے ساتھ مرد کو نماز پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور نماز و عمل ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان اگر ایک بندہ، سب کو نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی نماز پڑھیں، بلکہ آپ سب کو، جتنے بھی مزدور ہیں، مستری ہیں، ٹھیکیدار ہیں، سب کو چاہیے وہ جب نماز کا وقت ہوا ہے مل کر مسجد کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ظہر کی نماز میں 12 رکعات ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 12 منٹ یا 15 منٹ لگ جائیں گے، اتنا وقت تو ہمارا کھانے میں بھی لگ جاتا ہے، ویسے بھی ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سبھی مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ منع نہ کریں، بلکہ اس کو اس وقت کی چھٹی دے دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جی سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عامر صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ریاست علی صاحب چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزتیں اور نیکیاں اور کامیابیاں، بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں عارف گجر صاحب مکوانا سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی محمد لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو عزت اور صحت عطا فرمائے، جی آمین۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہے محمد بلال، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں میری طرف سے سب سامعین کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی میرے پیپر ہو رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور سامعین ان کے علاوہ شرافت علی، انہوں نے چنیوٹ سے ہمیں جوائن کیا، ان کے بھی 9th کے پیپر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، کہتے ہیں امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ۔ جی آپ دونوں لسنرز کے لیے اور دیگر بھی ہمارے لسنر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پیپرز دے رہے ہیں یا جنہوں نے پیپرز دیے ہیں، سبھی کے لیے
ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 47 مرتبہ سیدنا فتاحن، سیدنا فتاحن اس کا وظیفہ کریں، ولاخ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دین و دنیا کے آخرت کے ہر امتحان میں۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے مریم صاحبہ نے فیصل آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کہتی ہیں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ایک اور لسنر ہیں سمیرہ صاحبہ، اور یہ کہتی ہیں کہ میں سمیرہ نور پور سے، اور کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جی شکریہ۔ کہتی ہیں کہ بھائی مجھے ڈپریشن بہت ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، غصہ آتا ہو، سبھی کے لیے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، درود پاک کی کثرت کریں ایک۔ دوسرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ڈپریشن کے لیے بھی ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ہے۔ ہمارے اور لسنر کچھ نے پوچھا ہے پریشانیوں کے لیے، تو ان کے لیے درود پاک اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب اس کے بعد جنہیں ٹینشن، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی صحت اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بابا نونا صاحب نے چیک نمبر 208 سے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا۔ افتخار ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، جی آپ تمام لسنرز کا شکریہ۔ اور ہماری ایک لسنر ہیں سمیرہ اکرم فیصل آباد سے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بھائی لقمان، آپ جو بی جی ایم پہ نعت چلاتے ہیں، یعنی بیک گراؤنڈ میں جو نعت چل رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ لگا دیں۔ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج یا کسی اور پروگرام میں یہ آپ کو سنا دیں، یا نبی سلام علیکہ۔ جی ان کے علاوہ سامعین ہمیں جوائن کیا ہماری ایک اور لسنر ہیں، اور یہ کہتی ہیں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہت لڑتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس کے لیے جی 2 وظیفے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یا حکیمو، اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مقدس ہے، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں گھر والوں کو، اپنے خامند کو بھی، سبھی گھر والوں کو، یہ سب گھر والوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اسی طرح یا ودودو یا رعوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھیں اور کسی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو بھی کھلا دیں، سب گھر والوں کو، آپ خود بھی کھائیں، تاکہ سبھی گھر والوں کو آپس میں محبت کا عمل رہے، کوئی جھگڑے نہ ہوں۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں جی جاوید صاحب فیصل آباد سے، عاصم جاوید صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، سن کر سکون ملتا ہے، جی شکریہ۔ اور کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں کوئی فوت ہوا دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ جی اگر کسی کو بھی خواب میں آپ فوت ہوا دیکھتے ہیں تو عام طور پہ خواب میں کسی کو فوت ہوئے حالت میں دیکھنا یہ لمبی عمر کی علامت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے، سب کے لیے یہ خواب مبارک کرے۔ اور اس کے علاوہ تمام میرے لسنر سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے خواب ہو سکتے ہیں، پریشان کن بظاہر ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو خواب جب رات سونے لگیں اس وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کر سوئیں، اول آخر درود پاک پڑھ کر پھونک مار لیں، دم کر لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو خواب ہوں گے، اگر ڈراؤنے خواب ہیں ان سے بچیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہتر چیزیں جو ہے وہ خواب میں آپ کو دکھائیں گے، ڈراؤنے خواب سے خصوصاً آپ بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا۔ سامعین آپ اپنا نام اور جس جگہ سے آپ ایس ایم ایس یا کال کر رہے ہیں وہ جگہ بھی لکھا کریں۔ کہتے ہیں کہ کیا تسبیح یا قرآن کے غلاف کا پانی گرا سکتے ہیں؟ جی اب یہ معاملہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ غلاف کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اگر گرنے سے بچا لیں، کہیں اس کو محفوظ کر لیں
اور پھر کسی پودے کو دے دیں یا چھت پر ڈال دیں، یعنی عام جہاں پر پاؤں پڑتے ہیں یا گندی جگہ پر نہ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد اویس صاحب نے، اشرف صاحب نے، محمد ناصر صاحب نے، محمد ندیم صاحب نے، محمد شہزاد صاحب نے، محمد عاطف صاحب نے، علی امیر صاحب نے، محمد رزاق صاحب نے، اجمل خان صاحب نے۔ آپ تمام لسنرز کے سوالات انشاءاللہ کل پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔